اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے محبوب ترین ہستی کی عبادت کے لیے، ان کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے، اور خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس گھرانے کا ذکر کریں. تو جس طرح میں نے جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ان الحسین، عربی میں جو کسی لفظ کے لیے، کسی بات کے لیے جب کوئی تاکید کے لیے کوئی لفظ لاتے ہیں، یعنی جب ہم عام معمولی زندگی میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اگر کسی بات کی کوئی اہمیت ہو تو یا ہم قسم کھاتے ہیں اور یا پھر ہم کوئی اور کلمہ یعنی حتماً اور ضرور یہ کام انجام دینا ہے یا یہ کام کرنا ہے. لیکن عربی میں جب کوئی کسی بات کی یا کسی کلمے کی یا کسی چیز کی تاکید کی جاتی ہے تو وہ انما سے کی جاتی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ان الحسین، یعنی کہ حتماً یعنی 100%، ان الحسین مصباح الہدی، یہ ایک ایسا چراغ ہدایت ہے، وہ نجات کشتی ہے کہ جو کوئی بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. جس طرح حضرت نوح نے کشتی بنائی ہے، حضرت نوح نے اپنی طرف سے کشتی نہیں بنائی. خداوند عالم نے کہا کہ اے نوح، تم ایک درخت بناؤ، تم ایک درخت یعنی لگاؤ، تم اسے پانی دیتے رہو جب تک میری کوئی وحی تم پہ نازل نہ ہوگی، تم نے اسے کاٹنا نہیں ہے. حضرت نوح نے کئی عرصہ اسے پانی دیا. جب خداوند عالم کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی، اے میرے نوح، اب تم نے اس درخت کو کاٹنا ہے. جب حضرت نوح نے اس درخت کو کاٹا تو خداوند عالم نے پھر تاکید کی کہ اے نوح، جس تختے کی وحی آئے گی تم اس تختے کو لگانا، جس چیز کے لیے وحی نہیں آئی تم نے اس تختے کو نہیں لگانا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح جیسی شخصیت جب ایک کشتی بنانا چاہ رہے ہیں، جب ایک کشتی بنا رہے ہیں تو خداوند عالم کی طرف سے اس کے لیے وحی آ رہی ہے کہ تم یہ تختہ لگاؤ، یہ تختہ نہ لگاؤ. تو جب میرا حسین ایک کشتی ہے، نجات ہے، تو بے شک اس میں جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. توجہ ہے نا عزیزان؟ یعنی یہ وہ کشتی ہے کہ اس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. حسین کا ذکر کربلا کے بعد نہیں ہوا، انبیاء نے بھی حسین کا ذکر کیا ہے. جب میرے حسین کو قنداقے میں باندھ کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا تو میرے رسول نے یہ فرمایا کہ اے میرے رب العزت،
تو ایک ایسی قوم، ایک ایسے لوگوں کو، ایک ایسے افراد کو اس کی محبت میں ڈال دے، یعنی ان کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال دے. حسین کے لیے رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ آ کے اس کی حمایت کریں، آ کے لوگ اسے سلام کریں، آ کے لوگ اس سے ملیں. نہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ اے خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. وہی دعا جو حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو لا کے کعبہ کی اس مقام پہ چھوڑ دیا، یہاں پہ رسول خدا نے حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا ان کے کھانے کا کوئی بندوبست کر دے، ان کی پانی کا کوئی بندوبست کر دے. نہیں، حضرت ابراہیم نے ان سے یہ کہا کہ اے خداوند عالم، میں ان کو یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں ان کو تیرے حکم کے، جب تو نے حکم کیا ہے اسی لیے میں یہاں پہ آ کے ان کو چھوڑ رہا ہوں. جب تو نے حکم کیا ہے میں تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لا کے میں اسے اس سرزمین پہ چھوڑ رہا ہوں. جب خداوند عالم میں نے اس زمین پہ چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم نے ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے دعا نہیں کی. تو حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے بار الہ، میں انہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کا دل ان کی طرف آ جائے. یہ وہی دعا تھی جو حضرت ابراہیم نے کی. اب جب حضرت ابراہیم نے لا کے حضرت ہاجرہ اور جب حضرت اسماعیل کو لا کے اس سرزمین پہ چھوڑ دیا، تو جو اعمال حضرت ہاجرہ نے اس سرزمین پہ کیے، یعنی پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف گئی، کبھی مروہ کی طرف گئی، کبھی اس طرف دوڑی تو کبھی اس طرف دوڑی، یعنی خداوند عالم کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ خداوند عالم نے اسلام میں آ کے اسے ایک بنیادی حیثیت دی کہ جو حاجی بھی اگر اس مقام پہ آئے گا، اگر اس جگہ پہ آئے گا، جب تک وہ صفا و مروہ کے درمیان نہیں دوڑے گا، جب تک چکر نہیں لگائے گا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا. یعنی خداوند عالم کو اس قدر یہاں پہ ان کا یہ عمل پسند آیا. تو اگر ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں انبیاء نے ایک ہی دعا کی کہ اے خدایا، جب رسول خدا نے دعا کی کہ اے خدایا لوگوں کا دل حسین کی طرف موڑ دے، اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ اے خدا لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دے. تو یہاں پہ جب خداوند عالم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کا یہ عمل پسند کیا، تو یہاں پہ ہمیں کربلا میں بھی یہی ملتا ہے. جب ہاجرہ پانی کے لیے صفا و مروہ میں دوڑی ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی، صفا و مروہ بھی ان کا کربلا میں تھا. وہ صفا و مروہ کیا تھا؟ کبھی وہ کربلا کے میدان میں آ کے شہداء کو اٹھا کے واپس خیام کی طرف جاتے تھے. یعنی حسین کے صفا و مروہ کیا تھا؟ صفا و مروہ حسین کا یہ تھا، کبھی قتلگاہ کی طرف آتے تھے، زخمیوں کو، شہداء کو اٹھا کے خیام کی طرف لے جاتے تھے. حسین نے قربانی بھی دی، جس طرح حاجی جب وہاں پہ جاتے ہیں قربانی دیتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں قربانی دی. تو کبھی قربانی ان کا ششماہا علی اصغر ہے، تو کبھی علی اکبر ہے، تو کبھی قاسم ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جس طرح دونوں انبیاء نے دعا کی، تو اسی طرح جس طرح انہوں نے جو اعمال انجام دیے، اسی طرح کربلا میں بھی وہ اعمال انجام دیے گئے. میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے درس کربلا سے لیے جائیں کہ جو ہمارے ہدایت کے لیے ہوں. تو جب حسین کربلا میں آئے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تاکہ وہ آئیں لوگوں کو ہدایت دے کے جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے انسان کو اس زمین پہ بھیجا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ میں جا رہا ہوں کربلا میں اس لیے، جو بہت مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے. لیکن آگے یہ فرمایا کہ میرے جد کے جو دین تھا، جو لوگوں نے اختیار کر چکے تھے، اب وہ لوگ اس دنیا
یعنی کہ لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی، زندہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی ایک مردے کی طرح ہے. یعنی دین ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے، اس مقام پہ پہنچ جائے جس کے لیے خداوند عالم نے اسے بھیجا ہے، یعنی وہ ہدایت کا راستہ ہے. تو حسین علیہ السلام بھی ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت ہے. اگر ہم ان کی بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں گے تو ہم بھی سرخرو ہوں گے خدا کے سامنے اور ائمہ اطہار کے سامنے بھی. جب حسین چراغ ہدایت ہو گئے، جب حسین کی طرف جو بھی بڑھا، جس نے بھی حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سمجھ لیجئے اس نے ہدایت حاصل کر لی. ایضاً میں یہاں پہ مختصر سے وقت میں ہدایت کی نشانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت ہے کیا. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حسین ایک ایسا چراغ ہے، چراغ ہدایت ہے، یہ ایک ایسا، جیسے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی تاریکی میں انسان گم ہو جائے، اگر اسے دور سے بھی اگر کوئی روشنی نظر آئے تو وہ اسی کی طرف جائے گا. اس کو یہ احساس نہیں کہ واقعاً میرے راستے میں کوئی کھڈا بھی آ سکتا ہے، کوئی خطر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اسے نجات کے لیے کوئی چیز چاہیے تاکہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لے. اگر اسے تاریکی میں اگر کوئی نور نظر آئے گا تو وہ اسی کی طرف جائے گا. اگر ہم بھی اگر اپنے اطراف میں دیکھیں اس ظلم کے اور اس بدبختی کے دور میں کہ جس طرف خداوند عالم کے احکامات کو فراموش کر دیا گیا ہے اور ہر طرف ظلم پھیل چکا ہے، اگر ہمیں کوئی نور نظر آتا ہے وہ حسین ابن علی کا نور ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. تو واقعاً اگر ہمیں اس ظلمت میں، اگر اس تاریکی میں کسی نور کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہدایت تک پہنچا دے، وہ صرف اور صرف حسین ابن علی ہے. جیسا میں کہہ چکا کہ اگر ہم ہدایت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ خداوند عالم پر ایمان ہے. ایضاً یہاں پہ ایمان کے بھی درجے ہیں کہ جب کوئی ایمان کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ السلمانو منا اہل البیت، واقعاً یہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ جس کے لیے خداوند کے اس رسول نے فرمایا کہ السلمانو منا اہل البیت. رسول خدا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے، اپنے ہوا و ہوس کی طرف بات نہیں کرے. جس طرح اگر ہمیں کوئی شخص پسند آ جائے تو ہم اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمیں برا لگنے لگے تو ہم اس کے لیے برا بلا کہنے لگتے ہیں. درحالی کہ خداوند عالم کے اس قول کے لیے خود خداوند عالم اپنے اس نبی کے لیے یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ ما ينطق هوا ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے جب تک ہم اس کے اوپر وحی نہ کریں یہ وحی کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. جب تک ہم اس پہ وحی کریں گے، جب ہم اس پہ وحی کریں گے تو تب یہ بولے گا، اگر ہم وحی نہیں کریں گے تو یہ کچھ نہیں بولے گا. اس جیسا انسان، اس جیسا اشرف المخلوقات پیغمبر اکرم آگے حسین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الخدا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے ہدایت کی پہلی جو منزل ہے وہ خداوند عالم پر ایمان لانا ہے. یعنی ہم بھی ایمان لائے ہیں، آپ بھی ایمان لائے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. اگر ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بدبختی آتی ہے تو ہم خداوند عالم کے بارگاہ میں، مسجد میں آنا جانا ہمارا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. جب ہماری کوئی مشکل دور ہو جاتی ہے تو ہمارا مسجد سے رابطہ کٹ جاتا ہے، دعاؤں سے رابطہ کٹ جاتا ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے.
ہمیں ایمان کے اس درجے پہ پہنچنا چاہیے کہ جس پہ اولیاء خدا پہنچے ہیں، جن کی تعریف رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے جو 10 درجے ہیں، سب سے آخر کا جو درجہ ہے وہ سلمان فارسی کا ہے، یعنی سلمان فارسی اس آخری ایمان کے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ آیا ہمارا ایمان اور سلمان فارسی کا ایمان ایک ہی ہے؟ اگر کوئی تارکی میں، اگر کسی جگہ کوئی اندھیری رات ہو، اگر اس پہ کوئی حیوان ہماری طرف آواز دے، مثلا اگر کوئی کتا اگر ہم پہ بھونک پڑے تو ہم وہاں پہ ڈر کی وجہ سے شاید ممکن ہے ہم مر جائیں، لیکن میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کی تارکی پر، رات کی تاریخ ہو اور گپ اندھیرا ہو، اگر وہاں پہ کوئی کالا کتا بیٹھا ہو، اگر میں اس کے پیر پہ، اگر میں اس کے دم پہ اپنا پیر بھی رکھ دوں، اگر وہ پلٹ کے میری طرف بھونکے گا تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آئے گا، یعنی وہ ذرہ برابر بھی نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خداوند عالم سے ڈر گیا، جو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ ڈر گیا، تو وہ اس دنیا میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈرے گا۔ تو یہ ایک ایمان کا درجہ ہے، ایمان کے درجے ہیں۔ میں یہاں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں اور کس طرح ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ رہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہدایت کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ جو اہل بیت نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے کو ہم اختیار کریں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا رہے گا۔ اور اس کی ہدایت کی دوسری راہ وہ توبہ ہے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف آؤں گا۔ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ اگر انسان واقعاً توبہ کر بیٹھے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، روایت میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ انجام دیتا ہے، جب وہ آ کے توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے بقیہ جو گناہ کر چکا ہے ان کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے۔ توبہ نصوح یعنی یہ کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے بعد ہم کوئی اس گناہ کو دوبارہ تکرار نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوح کی، یعنی جو گناہ کر چکا، اگر اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ آج تم نے یہ گناہ انجام دیا ہے، کہ آج کے بعد تم یہ گناہ انجام نہ دینا، اگر اس کا ضمیر اسے ملامت کرے تو سمجھ لینا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ اگر وہ اس پہ ڈر گیا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا اور اس نے توبہ کر لی تو یہ توبہ نصوح ہوگی۔ تو عزیزان، ہمیں تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے توبہ کی، گناہ کیا، پھر بھی توبہ کی، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کی ایک مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے، جب حر نے آ کے امام حسین کا راستہ روکا، 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام پہ پانی بند ہوا، اس کا سارا دار و مدار حر پہ آتا ہے کہ حر کا یہ کردار تھا جس نے آ کے حسین ابن علی کو آ کے اس نے روک دیا۔ اگر وہ اسے امام حسین کو نہ روکتا تو وہ شاید کربلا کا یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ لیکن جب 10ویں محرم کی صبح حر آ کے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مولا، کیا خداوند عالم میرے اس گناہوں سے گزر جائے گا؟ تو دیکھیں یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے کہ میرا حسین کہتا ہے کہ ہاں اے حر، تیرے گناہ خداوند عالم بخش دے گا۔ یعنی اسے اپنے اس گناہ کا احساس تھا، وہ اپنے اس گناہ کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، میرے کہنے کا نعوذ باللہ یہ مقصد نہیں کہ ہم 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اے ائمہ، آپ اس قدر
استغفار کرتے ہیں کہ میرے مولا، دعا کمے میں فرماتے ہیں کہ ظلم تو نفسی، اور بہت سی صحیفے سجادے میں امام سجاد علیہ السلام فرمانے کہ خدا تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. تو جب پوچھا گیا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، تو میرے معصوم نے دیکھیں کہ آپ کس قدر بہترین جواب دیا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے گناہوں میں فرق ہے. تم سے شاید ممکن ہے کہ ایسے گناہ سرزد ہوں جس کے لیے خداوند عالم نے تمہیں عذاب کا وعدہ دیا ہے. ہمارا گناہ یہ ہے کہ اگر ہم لحظے کے لیے بھی خداوند عالم سے غافل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے گناہ محسوس ہوگا. تو دیکھیں ائمہ دوسری طرف سے تو ہمیں ایک راہ دکھا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے، تم آؤ ہماری طرف. جب تم ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا کے جس چیز کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو اس کمال تک پہنچنے کے لیے وہ کمال کا راستہ ہم تمہیں دکھائیں گے. دیکھیں انسان، اگر مجھے اس امام بارگاہ کا راستہ پتہ نہ ہو، اگر آ کے میں کسی سے پوچھوں کہ اس امام بارگاہ کا راستہ کہاں ہے، اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو مجھے کوئی غلط راستہ دکھا دے گا، مجھے کسی اور طرف بھیج دے گا. تو جب مجھے اس مسجد میں آنا ہے، اگر مجھے اس مسجد کی طرف آنا ہے تو مجھے اس شخص سے راستہ پوچھنا چاہیے کہ جو یہاں کا رہنے والا ہوگا. کہ جب میں پوچھوں گا کہ اس مسجد کا راستہ کیا ہے تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہیں پہ لا کے کھڑا کر دے گا. تو ائمہ علیہ السلام کی بھی یہی خاصیت ہے کہ جو بھی بھولا بھٹکا ہوا ہو اگر ان کے در پہ آ جائے، اگر ایک دفعہ بھی اگر ان کے در پہ آ جائے، اگر ان سے ان کا رابطہ ہو جائے تو وہ اسی شخص، بھٹکے ہوئے شخص کو کمال کے درجے تک پہنچا دیں گے. ہمیں چاہیے ایک دفعہ ہم ان کے در پر تو آ کر دیکھیں. اگر ہم ان کے در پر آ گئے تو ہمیں کمال کا وہ راستہ مل جائے گا کہ اس دنیا میں بھی ہمیں عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ مقام ملے گا کہ جس کے لیے بہت سے ایسے افراد اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ذرا سے بھی کوئی ہوا مل جائے. بہت سے ایسے افراد ہیں. یہاں پہ وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی احد جیسا پہاڑ ہو اور وہ پورا کا پورا سونے سے بھرا ہوا ہو، یعنی سونے کے پہاڑ اگر اس کے پاس ہو، وہ خدا کی راہ میں اسے خیرات کر دے اور اس کے بعد تو وہ صفا و مروہ کے درمیان دنوں میں وہ روزے رکھے اور رات کو وہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور صفا و مروہ مقام ابراہیم اور خانہ خدا کے درمیان بے گناہ قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سوچ سکتا. یعنی واقعاً اگر ہم اپنی پوری زندگی کو صرف اس لیے مخصوص کر دیں، سر پہ سجدہ ہو کے اپنی پوری زندگی صرف یہ کہیں کہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، تو شاید یہ ہماری زندگی کافی نہ ہوگی. ہمیں جس قدر خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے لا کے ہمیں ان کے دروازے پہ رکھا ہے، ہمیں ان کے دروازے پہ آ کے چھوڑ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، اگر ہم ان کے در پہ بھی جائیں، اگر ان کو وسیلہ بنا کے خداوند عالم سے توبہ مانگے تو خداوند عالم ہماری توبہ قبول کر دے گا. اور ہدایت کی تیسری نشانی سعی و تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا فینا لیہدینہم سبلنا، جو ایمان لائے ہم پہ اور انہوں نے، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر ہم اپنی زندگی میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہم کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. تو جب اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے افراد ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی
انہیں کچھ نہیں ملتا. یعنی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم اس ظاہری دنیا کی طرف جائیں, اگر ہم اس ظاہری دنیا کی طرف بڑھیں, اگر ہم جس قدر بھی بڑھتے جائیں گے, جس قدر بھی ہم اس دنیا کی طرف جائیں گے, ہم اس میں اتنا ہی غرق ہوتے جائیں گے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ہمیں سعی و کوشش و تلاش کرنی ہے اس دنیا کے لیے نہیں, بلکہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے, کہ ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکتا ہے ہم خداوند عالم سے نزدیک ہوتے جائیں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا, مومن کے 2 دن ایک طرح نہیں ہوتے. اگر صرف میں کل واجبات پہ عمل کر رہا تھا, اگر میں صرف یومیہ نمازیں ادا کر رہا تھا, اگر کل اور آج کے دن میں میرا کوئی فرق نہیں ہوا, تو سمجھ لیں کہ میں نقصان میں ہوں. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کل اور اس کا آج فرق ہو. یعنی اگر کل وہ صرف واجبات پہ عمل کرتا تھا تو آج وہ مستحبات پہ عمل کرے گا. کل وہ اگر صرف واجب نمازیں پڑھتا تھا تو آج وہ اس صبح دوپہر اور شام کی نمازوں میں کسی ایک میں اپنی مستحبات نمازوں کو اضافہ کرتے رہے گا. اگر کل اس کا ایمان کمزور تھا, آج اس کا ایمان کل کی نسبت زیادہ قوی ہونا چاہیے. کل وہ اگر خداوند عالم سے تھوڑا سا دور تھا, آج اسے خداوند عالم سے تھوڑا سا اور نزدیک ہونا چاہیے. کل اگر اس نے غیبت کی ہے تو کوشش کرے کہ آج وہ غیبت نہ کرے. یعنی یہ ایک سلسلہ ہے کہ خداوند عالم سے ہم جتنا نزدیک ہو سکے, یہی ہماری فلاح میں ہے. تو ہم اگر خداوند عالم جس قدر نزدیک ہوتے جائیں گے ہم نجات پا لیں گے. یعنی یہاں پہ جو خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم جتنی کوشش کرو وہ کم ہے. اس دنیا کے لیے نہیں کہا, صحیح ہے اس دنیا میں بھی جو شخص محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اسے اس دنیا کے لیے اس کو اتنا ہی ملے گا. اگر وہ آخرت کے لیے کوئی محنت اور زحمت کرے گا تو خداوند عالم اس کے بدلے میں بھی اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر دے گا. اور اس کی تیسری اور چوتھی ایمان کی نشانی توسل ہے. میرا وقت گزر چکا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بحث کو سمیٹ لوں. کہ جو چوتھی علامت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم محرم کے چند دنوں میں آ کے صرف آئے اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہو اور یہاں سے چلے جائیں. لیکن ہمارے ہاں بدبختی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے یا 40ویں تک یا 8م تک یا 8 ربیع الاول تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کے در سے چلے جاتے ہیں. شاید یہ لگتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کیا اس کے بعد ہم سے کوئی رابطہ نہیں. میں نے خود نے اپنی اس کانوں سے سنا ہے کہ جیسے ہی 8 ربیع الاول ختم ہوا, 9 ربیع الاول کو سادات کے گھر سے اس قدر گانے کی آواز بلند کی کہ اس کی آواز گلی میں آ رہی تھی. واقعا اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اگر ہم ان کے پیروکار ہیں, تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے باعث میرے مولا نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے باعث عزت بنو نہ ذلت. تو دوسری روایت میں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شہر میں ہزاروں افراد یا لاکھوں افراد ہیں, اس میں ہمارا چاہنے والا انگشتنما ہو, نہ گناہوں کی وجہ سے, نہ بدبختیوں کی وجہ سے, بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. اگر کسی شہر میں آ کے کوئی بھی کہے کہ مکتب جعفریہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہے, تو وہ کسی بھی بغیر تردید کے وہ آ کے دکھا دے کہ ہاں بھئی یہ فلانی شخص ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ, اس جگہ پہ پہنچ جاؤ کہ تم ہمارے لیے باعث عزت بنو. تو جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم توسل کر لیتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کام رکا ہوتا ہے ہم توسل کر لیتے ہیں. شب جمعہ, شب چہارشنبہ مساجد میں جو افراد نماز کے لیے آتے ہیں, جب دعا شروع ہوتی ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا
وقت اگر یہاں پہ صرف کر دیں تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آخرت میں اس کا پاداش ضرور ملے گا، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے گھنٹے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی دعا کی بات آتی ہے، اگر کسی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمیں سستی اور کاہلی پڑ جاتی ہے، ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ تو واقعاً اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ رکھنا ہے تو وہی ایک ہی دروازہ ہے، وہ توسل کا دروازہ ہے کہ تو ہم اسی راستے سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہی ایک توسل کا راستہ ہے، یہی گریہ وزاری اگر ہم کریں گے تو ہم خداوند عالم سے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ عزیزان، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جس قدر بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئیں گے، اگر ہم ان کی دربار میں حاضر ہوں گے تو وہ اتنا ہی ہم سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ عزیزان، علماء نے رونے کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، وہ مختصر سے اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا اور اپنی عرض کو یہیں پہ ختم کروں گا۔ ایک رونا منفی ہے کہ جب سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کون سا رونا ہے؟ وہ ایسا رونا کہ جب کوئی جنگ ہو رہی ہو، جب کوئی سخت کام ہو، اب کسی سے کہا جائے کہ تم وہاں پہ جاؤ، جنگ کے لیے جاؤ، یا کسی سخت کام کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ یہ رونا اسے کہتے ہیں منفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد کے لیے یہ رونا صحیح نہیں۔ دوسری طرف سے رونا مثبت بھی ہے۔ ایک رونا عقیدتی ہے، جو انسان روتا ہے وہ اپنے عقیدے کے ساتھ روتا ہے۔ یعنی جب رسول خدا پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور جو کوئی بھی اس دنیا میں زندہ ہے وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو میرے پیغمبر بشدت روئے، شدت کی وجہ سے روئے، نہ کہ وہ ڈر چکے تھے، نہیں، انہیں خوف خدا کی وجہ سے وہ رو رہے تھے۔ جب یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بشدت رو رہے تھے۔ یہ گریہ عقیدتی ہے، انسان اپنے عقیدے کے ساتھ روتا ہے۔ ایک گریہ عاطفی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک گریہ عقیدتی ہے، دوسرا گریہ رونا عاطفی ہے، کہ جب کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا عاطفہ، وہ مہر پیدری اس کے دل میں موجود ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ تو ہم بھی جو روتے ہیں عقیدتی لحاظ سے اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے مولا کربلا میں شہید ہوئے۔ عاطفی رونا اس لیے ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ننھی سی جان 6 ماہ علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا۔ میں لب گشائی نہیں کرنا چاہتا، استاد محترم آ چکے ہیں، صرف چند جملے مسائب کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ آج 11ویں محرم کا دن تھا۔ 11ویں محرم کو یہ قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا، اب اس میں نہ علی اکبر ہے،
نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، نہ حسین ہے۔ اب میری بیوی زینب سلام اللہ علیہا نے 11ویں محرم کو سب کو عباس بن کے سب کو محملوں میں چڑھایا، حیوان جو گھوڑا تھا اس کو گھوڑے پہ چڑھایا، اونٹ تھا تو اس کو اونٹ پہ چڑھایا۔ جب سب کو چڑھا چکی تو ایک دفعہ جب جناب زینب کی واری آئی، جب جناب زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں، تو ایک مرتبہ قتلگاہ کی طرف رو کر کے کہتی ہے، اے میرے بھیا عباس، جب میں مدینہ سے چلی تھی تم نے اپنے افسانوں رکھا تھا کہ تاکہ میں محمل پہ سوار ہو سکوں۔ اے میرے علی اکبر، جب میں محمل پہ چڑھنے لگی، ایک ہاتھ سے تم نے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے قاسم نے پکڑا، اب دیکھو مجھے محمل پہ چڑھانے والا کوئی نہیں۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بار الہم علی القلیل سے عبادت قبول فرما، جہاں جہاں شریف گزر بلند فرما، بار الہم علی مولا من زمان اسلام کی ضرور تاجید فرما، بر محمد وعلی